السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کے حالات ناگوار ہونے کی وجہ سے آج جو ترجمہ القرآن کا لیکچر ہے وہ ہم آن لائن لیں گے۔ چلیے ہم اپنا آج کا کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیلی جواب دیں۔ تو اس میں جو تفصیلی جواب ہے اس میں جو سینکڑ لوگ ہیں کہ سورۃ الانشقاق کے ایک مفہوم پر ایک مضمون لکھیں۔ سینکڑ لوگ ہم نے آج کرنا ہے، جو فرسٹ لوگ ہیں وہ ہم کل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الانشقاق کے مفہوم پر ایک مضمون لکھیں۔ تو آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کا جو آنسر ہے وہ سٹارٹنگ میں ہی دیا گیا ہے، خلاصہ سورت، ٹھیک ہے۔ خلاصہ سورت کمپلیٹ اس کا آنسر ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس صورت میں جو خاص جو مین بات جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے قیامت اور آخرت۔ قیامت اور آخرت کو ہی پوری صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ خلاصہ صورت پہلی 5 آیتوں میں نہ صرف قیامت کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ اس روز آسمان پھٹ جائے گا، زمین ہموار بنا دی جائے گی، جو کچھ زمین کے اندر ہے یعنی جو کچھ اس میں دفن کیا گیا ہے سب کو نکال کر وہ باہر پھینک دے گی، یعنی زمین کے اندر جو مردے دفن ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے قیامت کے دن باہر پھینک دے گی، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ اس کے اندر کچھ باقی نہ رہے گا، یعنی زمین کے اندر کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ اس کی دلیل یہ دی گئی کہ آسمان اور زمین کے لیے ان کے رب کا حکم یہی ہوگا، یعنی زمین کے باہر پھینکنے کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کے رب کا حکم ہوگا، ٹھیک ہے۔ چونکہ دونوں اس کی مخلوق ہیں۔ کون دونوں اس کی مخلوق ہیں؟ یعنی آسمان اور زمین کس کی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اس لیے وہ اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ سرتابی کا مطلب ہے نافرمانی نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے حق یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے، یعنی اور زمین اور آسمان کا حق یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کو مانے، اس کو پورا کرے، ٹھیک ہے۔ انسان کو خواہ اس کا شعور ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ اس منزل کی طرف چلا جا رہا ہے، یعنی آخرت کی طرف وہ چلا جا رہا ہے۔ یہاں اسے ایک دن اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے، یعنی قیامت کے دن اسے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ سب انسان 2 حصوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن سب انسان 2 حصوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ ایک وہ جن کا ایمان نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کسی سخت حساب فہمی کے بغیر معاف کر دیے جائیں گے، یعنی جن کا ایمان نامہ سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کو معاف کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ دوسرے وہ جن کا ایمان نامہ پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، یعنی ان کا جو ایمان نامہ ہوگا وہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا حساب سخت ہوگا، یعنی جن کا ایمان نامہ بائیں ہاتھ میں آئے گا تو ان کا حساب بھی کیا ہوگا؟ سخت ہوگا۔ چنانچہ وہ چاہیں گے کہ کسی طرح انہیں پھر سے موت آ جائے، یعنی جب ان سے سخت حساب لیا جائے گا پھر وہ تمنا کریں گے کہ ہمیں موت آ جائے، مگر اب موت کے بجائے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، یعنی اس وقت تو صرف جہنم اور جنت ہی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ آخر میں ان کفار کو دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے، جو قرآن مجید کو سن کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کی بجائے سرکشی کرتے تھے، یعنی کفار مکہ جو تھے قرآن مجید کو تلاوت کو سن کر اس کو مانتے نہیں تھے بلکہ اس کو جھٹلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دردناک عذاب کی خبر دی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان لوگوں کو بے حد و حساب اجر کی خوشخبری دی گئی ہے جو اپنے رب پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں، یعنی جو لوگ نیک ہوں گے ان کو خوشخبری دی گئی ہے کہ ان سے حساب نہیں لیا جائے گا بلکہ وہ جنت میں جائیں گے۔ یہی ہمارے سینکی شارٹ کا آنسر ہے۔ تو آپ نے یہ سارا جو آنسر ہے وہ زبانی یاد کرنا ہے، اور اس میں جو ہوم ورک رائٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی 5 آیتوں میں یہاں سے لے کر حتیٰ کہ اس کے اندر کچھ باقی نہ رہے گا یہاں تک آپ نے ایز اے ہوم ورک رائٹ کرنا ہے، اور باقی سارا لوگ آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ یہ سارا کام محنت اور توجہ کے ساتھ کریں گے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، فی امان اللہ۔